بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الزمر. قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے. اکثر یہ آیت جو ہے خطبوں میں بیان ہوتی ہے. یا عبادی الذین، اے میرے بندو، وہ لوگ یعنی اللہ کے بندے، اسرفوا جنہوں نے زیادتی کی، یعنی اسرفوا اسراف سے ہے تو گناہوں کی وجہ سے زیادتی کرنا یا کسی بھی کام میں حد سے بڑھ جانا، علی انفسہم اپنے نفسوں پر. لا تقنطوا، نہ مایوس ہو، من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے. یعنی یہاں پر جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے سے پہلے جو شرک کیے تھے، جو زیادتی کیے تھے، اب دیکھیں کتنے صحابہ اکرام کیا کیا نہیں ہوا ان سے دور جاہلیت میں. تو ونس جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر الذنوب، بخش دے گا گناہوں کو، جمیعا، سارے کے سارے. سبحان اللہ، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، کتنا ہی بھی بڑا کیوں نہ ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کے دروازے جو ہے کھلے ہیں. اصلاح جو ہے جب کر لوگے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور اللہ کے پاس توبہ کے گناہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے گناہ جاہلیت میں ہو گئے تھے، اب ایمان لے کر آئے ہو، اصلاح کر رہے ہو، تو یہاں پر جو ہے توبہ کے دروازے جو ہے کھلے ہوئے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگوں کو مسلمان ہونے کے بعد دور جاہلیت میں کیے گئے گناہ بہت پریشان کرتے تھے. اب معاشرہ کیسا تھا، سوسائٹی کیسی تھی، قتل، چوری، زنا، اس شرک، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ پریولنٹ تھی ایمان لانے سے پہلے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں. یہ آیت عمرو بن الاس کی روایت میں بھی ہے، یعنی اس کے ایکسپلینیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام پچھلے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. یعنی مسلمان جیسے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک نیو بورن بیبی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں کو جو ہے کیونکہ بہت پریشان کر رہے تھے وہ لوگ کو ان کے پچھلے گناہ، تو پھر اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت کے ذریعے ان کو بتائے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز ہے، غفور الرحیم ہے، یغفر الذنوب، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وہ بھی جميعا، سارے کے سارے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے، وَأَنِيبُوا، اور رجوع کر لو. یہاں پہ جو آیا ہے اس کا جو ہے آپ تفاسیر میں دیکھیں گے ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یعنی کہ اس کے لیے شرط یہ ہے یا اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے، یا اف یو وانٹ کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے تو رجوع کر لو الی ربکم، اپنے رب کی طرف. تو فرسٹ سٹیپ کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو جب اللہ کی طرف پلٹنا ہے تو سب کو چھوڑ دینا ہے. اور اللہ کی طرف رجوع ہم دن میں 5 وقت کرتے ہیں. کیسے؟ نماز سے. تو اب تمہارا جو رب ہے، تمہارا خالق، مالک، کریٹر،
تو اس کی طرف تم رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا اور سپرد کر دو. اسلمو کمپلیٹلی سبمٹ اینڈ سرنڈر کر دینا ہے. لہو اس کے لیے. من قبلی اس سے پہلے ان یأتیکم کہ آ جائے تمہارے پاس العذاب عذاب. اب عذاب موت بھی ہو سکتا ہے یا پھر کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے. ثم لا تنصرون پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے. جب موت آ جائے گی یا عذاب آ جائے گا اس کے بعد مدد نہیں مل سکتی ہے. واتبعوا اور پیروی کرو. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ پہلا سٹیپ، اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ معاف ہو اللہ کی طرف رجوع کرو. سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کو سبمٹ اینڈ سرنڈر کر دو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. تھرڈ، واتبعوا اور پیروی کرو. پیروی کرنا یعنی پریکٹیکلی فالو کرنا. کس کو؟ احسن ما انزل بہترین. اگین یہاں پر احسن سپرلیٹو ڈگری میں ہے. فالو کرو بہترین جو اتارا گیا تمہاری طرف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. کیا ہے یہ؟ قرآن ہے. من قبلی اس سے پہلے ان یأتیکم کہ آئے تمہارے پاس العذاب عذاب. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس عذاب آنے سے پہلے تم سپرد کر دو اور تم رجوع کر لو. یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب آنے سے پہلے تم قرآن کی پیروی کر لو. اور وہ عذاب کیسا آئے گا؟ بغتتاً اچانک، جس کے لیے کوئی پریپیئرڈ نہیں ہوں گے، جس کے لیے کوئی الارم نہیں ہوگا، جس کے لیے پہلے سے کوئی وہ نہیں ہوگا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گی، کوئی آپ کو وہ نہیں ہوگا. اور عذاب اچانک آ جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تم شعور رکھتے، یعنی بالکل تم شعور بھی نہیں کرتے، تم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے عذاب کس طرح پچھلے قوموں پر آیا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. نیچرل کلیمٹیز کی شکل میں، ایکسیڈنٹس کی شکل میں، کھڑے کھڑے جو ہے انسان کے اوپر موت آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تم جو ہے تمہارا وقت آنے سے پہلے، اور وہ وقت کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کیا کر لو؟ اس سے پہلے اللہ کو سپرد کر دو. اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو. اس سے پہلے قرآن جو آئی ہے اس کی جو ہے اتباع کر لو. ان کینا تقولا کہے نفس کوئی نفس یا حسرتا اے میری حسرت علی ما فرطت اوپر اس کے جو میں نے کمی کی نیگلیجنس، جو میں جو ہے کیا نہیں کیا، رجوع نہیں کیا، جو میں سپرد نہیں کیا، جو میں اتباع نہیں کیا. تو اس کے اوپر جیسے ہی عذاب اور موت آتا ہے انسان کیا کرتا ہے؟ اے میری حسرت، ریگریٹ کرتا ہے. تو میں نے کمی کی، میں نے نیگلیکٹ کیا، فی جنبی حق میں حق ادا نہیں کیا. کس کا؟ اللہ کا. وَإِن كُنتُ اور بے شک میں تھا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ البتہ مذاق کرنے والوں میں سے. یعنی میں وہاں پہ دنیا میں توبہ نہیں کیا، ایمان نہیں لے کر آیا، میں رجوع نہیں کیا، میں سپرد نہیں کیا، میں اتباع نہیں کیا اللہ کی کتاب کی. میں مذاق اڑاتا رہا اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا اور اللہ کے رسولوں کا، اور ایسی باتیں کرتا رہا جو میں، کون ہے یہ حسرت کرنے، ریگریٹ کرنے والا انسان جب اس کے اوپر عذاب اور موت آتی ہے؟ میں مذاق اڑاتا رہا، قرآن کا مذاق، دین والوں کا مذاق، اللہ کا مذاق، اللہ کے بندوں کا مذاق. او تقول لو یا کہے اگر ان اللہ ہدانی بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا مجھ کو، لکنت البتہ میں من المتقین تقوی والوں میں سے ہوتا ہوں. اب جو ہے یہاں پر اللہ کو بلیم کر رہا ہے کیونکہ کبھی رسپانسبلٹی خود نہیں لیتے نا. جو کافر ہوتے ہیں، جو فاجر ہوتے ہیں، یہ ریگریٹ کرنے والے. دیکھیے ہمیشہ آئی ہیو آلویز بین اسپیکنگ اباؤٹ ٹیکنگ رسپانسبلٹی. اپنے عمل کی رسپانسبلٹی خود نہیں لے کر کسی نہ کسی کو تو بلیم کرنا ہے نا. تو یہ جو رسپانسبلٹی خود لے کر خود عمل کرتا ہے، خود اپنی سے جو ہے اپنی رسپانسبلٹیز پر اپنی دنیا اور آخرت خود بناتا ہے، وہ کامیاب ہے. جس کو اس کے اوپر بلیم کرنے والی عادت ہوتی ہے اور اپنے ایکشنز، اپنے ساتھ ہونے والی چیزوں کی رسپانسبلٹی خود نہیں لیتا، وہ دنیا میں بھی جو ہے لوزر ہے، آخرت میں بھی لوزر ہے. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر آپ جو ہے چاہتے تو مجھے ہدایت دیتے. تو یہی تو بات نہیں ہوئی نا. انسان، تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ انسان چوزز ہدایت، انسان چوزز گمراہی. او یا تقولا کہے گا حین تر العذاب جب عذاب دیکھے گا، قبر میں، موت کے وقت، آخرت میں، لو کاش ان لی بے شک میرے لیے کرتن ایک بار پلٹنا ہوتا، فاکونا تو میں ہو جاتا من المحسنین نیکوکاروں میں سے. ایک بار واپس دنیا میں بھیج دو، میں محسنین. دیکھیں احسان پھر آ گیا.
احسان اتنی بڑی چیز ہے، اور احسان جو ہے ان اللہ یحب المحسنین بھی آتا ہے. احسان سے جو ہے اللہ کی محبت ملتی ہے، احسان سے کامیابی ملتی ہے، احسان سے جو ہم جنت میں چاہیں گے وہ ملے گا. تو ہر کام میں احسان کرنا ہے. اور احسان صرف مال میں نہیں ہوتا، احسان آپ کے رویے میں، احسان آپ کے بات میں، احسان آپ کے دیکھنے میں. جب اندر احسان ہوگا نا تو وہ آؤٹ ورڈ نظر آئے گا. جب اندر تکبر ہوگا نا تو احسان نہیں نظر آتا. تکبر اور ایمان جیسا ایک ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، تکبر اور احسان بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. جب دل میں سے تکبر نکال دیں گے، تکبر کو ختم کر دیں گے، تب احسان آئے گا. اور تکبر جو ہے صرف کافر فاجر لوگوں میں نہیں ہوتا، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے. میں سب سے اچھی، میرا دین سب سے اچھا، میں ہی جنت میں جاؤں گی، باقی سب کو حقیر سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا جہنم میں جائے گا. تو پھر اس میں بھی پھر کیا ہوتا ہے، احسان کا رویہ نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے، وہ ہمبلنس چلی جاتی ہے. وہ اس میں تکبر ہوتا ہے، وہ احسان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بڑا اپنے آپ کو مانتا ہے. جب انسان اپنے آپ میں ہمبل ہو جاتا ہے تو پھر احسان کا رویہ آتا ہے. تو ہمبلنس از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو، یا احسان از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ہمبلنس. جتنا ہمبلنس ہوگا اتنا انسان کیا کرے گا، احسان کرے گا. اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے جو آخرت میں عذاب دیکھنے کے اوپر جب اس کو ریگریٹ کرے گا تو وہ کہے گا کاش ایک بار مجھے دنیا میں بھیجے تو میں احسان کروں، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، محسنین میں سے ہو جاؤں. دنیا میں ری ایگزام پاسبل ہے، آخرت میں نہیں ہے پاسبل. بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا تحقیق آئی تیرے پاس، آیاتی میری آیات. اب کیوں نہیں تحقیق آئی تیرے پاس میری آیات، فکذبتا تو تو نے جھٹلا دیا، بیہا ان کو، واستکبرتا اور تکبر کیا. تو تکبر دیکھیے، تکبر اتنی بری چیز ہے. اور اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میں، میری شان، میں بڑی. تکبر سے انسان اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لیتا ہے. تو اب یہاں پہ تکبر کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، اللہ کی آیت کو جھٹلا دیتا ہے. وَكُنْتَ اور تھا تو، من الکافرین کافروں میں سے. جھوٹ یا جھٹلانا تکبر کی وجہ سے، تکبر will take to کفر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ تم دیکھو گے ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا، علی اللہ اللہ پر، وجوہہم ان کے چہرے، مسودہ سیاہ ہوں گے، غم سے، حسرت سے. الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثوا کوئی ٹھکانہ، للمتکبرین تکبر کرنے والوں کے لیے. تکبر ہے کیا چیز؟ سامنے والے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اسی لیے تو جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. میری پیاری بہنوں، آج تکبر کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ تکبر ہماری دنیا، ہماری آخرت سب کچھ تباہ کر دیا. میں ہمیں اپنی زندگی دیکھنا ہے، ہم کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو بار بار انسان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں سے شروع ہوئے ہو، کہاں ختم ہوگے. ایک حقیر پانی سے پھر جا کر کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہو جاؤ گے. آج تمہارے پاس جو ہے طاقت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، زندگی ہے، تو تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو. جب انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر سے تکبر چلا جاتا ہے. تکبر ایمان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لٹمس پیپر بھی ہے. یہاں پہ آپ، میں، ہم سب بیٹھتے ہیں، میرے اندر کتنا تکبر، میں فلاں کی بیٹی، میں فلاں کی یہ، میں فلاں کی وہ، میں فلاں کی ہیڈ، مجھ سے ایسا بات کیے فلاں، میں بڑی بہن، میں بڑی جٹھانی، میں ساس. میرے ساتھ کوئی دھکا بھی اگر دے دیے تو مجھے دھکا دیے، کوئی بات بھی کیے تو میرے ساتھ بات کیے. آج ہم تکبر کو اپنے اندر سے کچل کر احسان کو اپنے اندر بھر لیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں جائزہ لیں، کیونکہ بار بار اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثواً کوئی ٹھکانہ، للمتکبرین تکبر کرنے والوں کے لیے. پھر سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، یعنی پورے تکبر کرنے والے جہنم میں لینڈ ہوں گے.
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اور بچا لے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے تقویٰ کیا، بِمَفَازَتِهِمْ ساتھ ان کی کامیابی کے، لا یمسہم نہیں چھوئے گی ان کو السوء کوئی برائی، کیونکہ تقویٰ کرنے والے دنیا میں پورے گناہوں سے بچ بچ کر چلتے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو آگ سے عذاب سے بچا لیں گے، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں تقوی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑا، چھوڑنا پڑا، لیکن وہاں پر کسی چیز کے اوپر غم نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، اللہ از دا اونلی کریٹر، باقی ساری چیزیں کریشنز ہے، وہ ہوا اور وہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر کارساز ہے۔ وکیل کارساز، محافظ، نگرانی کرنے والا، انچارج وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لہو مقالید السماوات، اسی کے لیے ہے خزانے آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے۔ مقالید جو ہے مقلاد اس کا سنگولر ہے، جیسے مسجد مساجد، تو اسی طرح مقالید پلورل ہے۔ تو جیسے مسجد کیا ہے، ایسی جگہ اور ایسا وقت جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، تقلید پیچھے پیچھے جانا اسی سے مقالید ہے، ٹھیک ہے، پیچھے پیچھے جانا اسی سے مقالید ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی ہیونلی باڈیز ہے، کس وقت کس جگہ کہاں پر ہوں گی، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ دا موومنٹ آف آل دی ہیونلی باڈیز از ان دا کنٹرول آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہی از ان چارج آف اٹ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ قل افغیر اللہ، کہہ دیجئے کیا پھر سوائے اللہ کے، تأمرونی، تم حکم دیتے ہو مجھ کو، اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلوں، ساری کائنات اللہ کی ہے، سب مینیج اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، سب کنٹرول اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ وکیل ہے، اللہ مقالید جو ہے اس کے پاس ہے، لہو مقالید السماوات والارض، تو اس کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہو اے جاہلوں؟ لقد، اور البتہ تحقیق، اوحیا وحی کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، و الی الذین اور طرف ان لوگوں کے، من قبلک جو آپ سے پہلے تھے، آپ سے پہلے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لئن اشرکتا، البتہ اگر شرک کیا آپ نے، لیحبطن، البتہ ضرور ضائع ہو جائے گا، عملک، عمل آپ کا، لتکونن، اور البتہ ضرور ہو جائیں گے آپ، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا جا رہا ہے، مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ کرتے تھے یا شرک کرتے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے بیٹے کو ایک بار ڈانٹ کر سب سیدھے ہو جاؤ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ بھی شرک کریں گے تو پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی، فعبد، پس عبادت کیجئے، وکن، اور ہو جائے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے۔ تو اب اللہ کی عبادت کر کے شکر گزاروں میں ہو جانا ہے۔ تو جس طرح تکبر کو نکالنا ہے، شکر اور گریٹیٹیوڈ کو اپنے اندر ڈال دینا ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ آج کل کافر جو ہے گریٹیٹیوڈ ایکسرسائز، گریٹیٹیوڈ جرنلز، اس کے میریکلز ہم کو بتا رہے ہیں، اور ہم کہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جہاں شکر کرنا ہے وہاں صبر کرتے ہیں، ایک ہی یہ ہے، تھوڑا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ بھی ایمان کا ٹیسٹ ہے، شکر گزاری۔ وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ کتنے احسانات ہیں، اللہ کی قدر کریں گے تو شکر کریں گے نا، حق قدر ہی جیسے حق ہے اس کا۔ اگر اپنی سانس، اپنا دل، اپنی آنکھ، اپنی انگلی، سب کچھ دیکھے تو جیسے حق ہے اس کا ویسے کیا۔ وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق تھا اس کا قدر کا۔ اگر قدر کریں گے تو ڈیفینیٹلی شکر کریں گے۔ والارض جمیعا، اور زمین ساری کی ساری، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات، اور آسمان، مطویات، لپیٹے ہوئے ہوں گے، یعنی فولڈ، اتنی بڑی یونیورس، بی امینہ، اس کے دائیں ہاتھوں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے،
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور کہے گا انا الجبار انا المتکبر انا الملک انا الکریم این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے اور باقی سب لوگ بھی جو ہے کانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے بچا کر رکھے۔ اب اللہ کے ہاتھ میں، یعنی پھر ایک بات یہاں پہ ہے کہ ڈونٹ اسٹارٹ امیجننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ لائک انسان۔ اب اللہ کا ہاتھ یہاں پہ ذکر ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کا طرح ہوگا، یہ امیجن کرنا ہمارے لیے غلط ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما، اس سے جو یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ مخلوق کو خالق کی جگہ بٹھائے ہوئے ہو، دوسری ہستیوں کو، دوسری اللہ کی کریشنز کو اللہ کی جگہ بٹھائے ہوئے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فَصَعِقَ، پس بے ہوش ہو جائیں گے، من فی السماوات، یا آسمانوں میں ہوں گے، ومن فی الارض، اور زمین میں ہوں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کیونکہ پہلی سور کے بعد تو کیا ہوگا، سب بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے فرشتے وہ لاسٹ میں ہوں گے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل یہ سب لاسٹ میں ہوں گے۔ ثم نفخ فیہ، پھر پھونکا جائے گا اس میں، یعنی سیکنڈ سور، پہلے سور میں بے ہوش، سیکنڈ سور میں اٹھیں گے، اخرى، دوسری مرتبہ، فاذا هم قیام، تو جب وہ کھڑے ہوں گے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، یعنی باشعور اٹھیں گے اور دیکھیں گے، واشرقت الارض، اور چمک اٹھے گی زمین، بنور ربها، اپنے رب کے نور سے، ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی کتاب، یعنی اعمال نامہ، وجیء بالنبیین، اور لائے جائیں گے انبیاء گواہی دینے کے لیے کہ اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا، والشہداء، اور گواہ، بہت سارے گواہ ہوں گے یہاں پہ، کرامن کاتبین بھی ہوں گے، اور جو گواہ تھے ہمارے عمل کے، وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ۔ دنیا میں جب کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کبھی حق کا بھی ہوتا ہے، کبھی ناحق بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، ووفیت، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیے، وہو، اور وہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی گواہ پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کس نے کیا کیا۔ وسیق الذین، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ، ٹیمز میں۔ دنیا میں تم گروپس میں، ٹیمز میں کام کرتے رہے نا، وہاں پر بھی گروپس اینڈ ٹیمز میں، حتی، یہاں تک کہ اذا جاؤہا، جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، فتحت، کھول دیے جائیں گے، ابوابہا، اس کے دروازے، وقال لہم، اور کہیں گے ان کو، خزنتہا، ان کے کارندے، یعنی ان کے جو چوکیدار، ان کے جو گارڈز ہیں، الم یأتیکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے، یتلونا، جو پڑھتے ہوں، علیکم، تم پر، آیاتی ربہم، تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم، اور ڈراتے ہو تم کو، لقاء یومکم ھذا، ملاقات تمہارے اس دن کے، قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، لیکن، حقت، حق ہو گئی، کلمۃ العذاب، بات عذاب کی، علی الکافرین، کافروں پر۔ قیل ادخلوا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، پرماننٹ ریسیڈنس، فبئس مثوی المتکبرین، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اگین تکبر آج کتنی بار آ گیا، دیکھیں، مطلب اٹس اے سائن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو شیڈ آف تکبر ٹوڈے۔ وسیق الذین، اور چلائے جائیں گے وہ لوگ، اب نیکسٹ گروپ، اتقوا، جنہوں نے تقویٰ کیا، ربہم، اپنے رب سے، الی الجنت، جنت کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ وہاں پر بھی گروپس اینڈ گروپس، اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ڈی اے سسٹرز کے گروپ
کو اللہ تعالیٰ آسانی سے آرام سے جنت میں داخل کر دے، آمین۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، وفتحت اور کھول دیے جائیں گے ابوابہا اس کے دروازے، وقال لہم اور کہیں گے ان کو، جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7، خزنتہا ان کے داربان یا ان کے وہی جو ان گارڈز ہیں، سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، اب ان کے چوکیدار ان کے گارڈز ویلکم کریں گے اور سلام کریں گے، طب تم خوشحال ہوئے تم، فادخلوہا پس داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، یہ بھی پرماننٹ ریسیڈنس۔ وقالوا اور وہ کہیں گے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کون کہتا ہے؟ شکر کرنے والا، جس کے پاس تکبر نہیں ہوتا وہ الحمدللہ کہتے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ شکر کرتے رہے، وہاں پر بھی شکر کریں گے۔ الذی جس نے صدقہا سچ کیا ہم سے، وعدہ وعدہ اپنا، واورثنا اور وارث بنا دیا ہم کو، الارض زمین کا، نتبوأ ہم جگہ بنا سکتے ہیں، من الجنتی جنت میں، حیث نشاء جہاں ہم چاہیں۔ یہاں پہ وارث بنا دیا کیوں؟ وراثت میں وہ چیز ملتی ہے جو ہم کو بنا محنت کے ملتی ہے، کسی نے دے دی ہے وہ نا۔ فنعم اجر العاملین تو کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، ملی وراثت میں ہے لیکن اس کا بیس اینڈ اس کا فاؤنڈیشن عمل کے اوپر تھا، یعنی جتنا عمل کیے اتنا تو جنت میں داخل ہونے برابر عمل نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تو تم دیکھو گے فرشتوں کو، حافین گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، من حول العرش عرش کے آس پاس سے، چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون تسبیح کر رہے ہوں گے، بحمدی حمد کے ساتھ، ربہم اپنے رب کی، وقضی بینہم اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وقیل اور کہہ دیا جائے گا الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی کائنات، سب کا ریکارڈ حساب کتاب سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اور جس کو جنت میں جس کو جہنم میں پہنچنا ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے، پھر کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ان آیتوں میں جنت اور جہنم کے دروازوں کا ذکر آیا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے اور جہنم کے دروازوں کے بارے میں یہ آئے گا کہ تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق جو ہے مخصوص دروازوں سے داخل ہو گئے، سورہ ہجر میں آیا ہے، اور لہو 7 ابواب، پھر قیامت کے دن دروازے کھولے جائیں گے اور جہنمیوں کو داخل کرنے کے بعد سختی سے بند کر دیا جائے گا، بیکاز پرماننٹ ریسیڈنس ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جنت کے دروازے کچھ جن کے نام آتے ہیں، ایک باب الصلاۃ نماز پڑھنے والوں کے لیے، باب الجہاد جہاد کرنے والوں کے لیے، باب الصدقہ صدقہ کرنے والوں کے لیے، باب الریان روزہ رہنے والوں کے لیے، باب الایمن بلا حساب کتاب اس میں لوگ داخل ہوں گے، 70,000 لوگ جو بنا حساب کتاب کے داخل ہوں گے وہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس سے داخل کرے۔ اور کسی کو جو ہے نا چوائس دی جائے گی کہ یو کین انٹر انٹو جنہ فرام وچ ایور ڈور یو وانٹ، تم جو دروازہ چاہتے ہو اس سے جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ کس کے لیے ہے؟ ایک اچھی طرح وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھنے والے شخص کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ایک جو ہے نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والے شخص کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک جگہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی فرما برداری کرے، اسے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شرف عطا کرے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کرے، اور کفر سے، شرک سے، اور خاص طور سے تکبر سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور احسان کرنے والوں میں شامل کر لے، آمین۔ سورۃ المؤمن اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے، مکی صورت ہے، اور اس میں 85 آیات ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 40th صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 60th صورت ہے۔ اس میں 9 رکوع ہے،
مومن کو جو ہے اس صورت کو سورۃ الغافر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، اس نام سے بھی یہ صورت آتی ہے۔ مومن یہاں پر فرعون کے قوم سے ایک آدمی مومن جو ایمان لے کر آیا اس کا ذکر ہے، حالانکہ وہ فرعون کے قوم سے ہونے کے باوجود وہ ایمان لے کر آیا تو ضرور اسپیشل ہے نا، جیسے کہ قارون وغیرہ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آیا اور فرعون کا ساتھ دیا۔ یہاں سے سورۃ الاحقاف تک 7 صورتیں ایسی ہیں جسے جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، بگن ہوتی ہیں، ان کو 7 حوامیم بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی صورت یہ المؤمن ہے۔ اس صورت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن کا خلاصہ آل حامیم ہے، یعنی پوری 7 صورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے اور قرآن کا پھل حوامیم ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جنت کے باغوں میں چرے تو اسے چاہیے کہ وہ حوامیم پڑھے۔ ابن مسعود حوامیم میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حامیم ایک ہے اور پوری 7 ملا کر حوامیم ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے آل حامیم پر آ جاتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں گویا باغوں میں تفریح کر رہا ہوں، یعنی ایسا ہے کہ اگر قرآن بارش ہے تو پھر یہ جو ہے باغ ہے، یہ 7 صورتیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ریشم کپڑا ہے، قرآن کی زینت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو ہے سورہ زمر کے بعد آتی ہے قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جس طرح ہم سورۃ زمر میں دیکھے تھے کہ اللہ کی الہیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر توحید کی دعوت ہے، تو یہاں پر بھی اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، خاص طور سے اللہ کے ایک اکیلے الہ ہونے کی طرف یہاں پر بلایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم قرآن تو پوری پڑھ لیے، یہاں پر 24 جز ہمارا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی بار بار کیوں یہ ہے؟ کیونکہ اللہ کا ایک ہونا ماننا یہ انسان کے لیے بہت جو ہے اتنا شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی سی چیز ہم کو ایمان سے اور توحید سے ڈیویٹ کر دیتی ہے کہ اللہ ایک اکیلے الہ ہے، ساتھ میں کسی کو بھی الہ نہیں بنانا ہے، نہ بتوں کو، نہ بتوں کو، نہ کسی اور چیز کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ انسان، نہ اہل قبور، نہ اپنا نفس، ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کو الہ بنانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حامیم مقطعات ہے، حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا، یعنی اب یہاں پر کون سی نازل کرنا ہے کتاب کا؟ قرآن کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ ویری کلیئر اٹس بین ٹولڈ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ العزیز، زبردست ہے، اقتدار رکھنے والے ہیں، آل پاور ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اس کتاب کو معمولی کتاب مت سمجھو، جب عزیز، زبردست، پاورفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر تمہیں اس کو کیا جگہ، کیا مقام دینا ہے۔ پھر العلیم، علم والے بھی ہے، تو علیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے علم ہے، اور علم اور زبردست یعنی عزیز اور علیم یہ دونوں ہیں، پاور اینڈ نالج، تو اسے اگنور مت کرو۔ پھر غافر ذنبی، بخشش فرمانے والا ہے گناہوں کو۔ اب غافر میں جو ہے ڈھانپنا، بچانا دونوں آتا ہے، ہم کئی دفعہ لے چکے ہیں اس کو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش فرمانے والے ہیں، وہ اور کیا ہے؟ وقابل التوبی، اور قبول کرنے والے ہیں توبہ کو۔ اور پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور جب توبہ قبول کرنے والے ہیں تو توبہ کی دعا کس سے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنا ہے، اللہ کے سوائے کسی اور سے توبہ کے لیے رجوع نہیں کرنا ہے، نہ کوئی ہم کو معاف کروا سکتا ہے، نہ کوئی معاف کر سکتا ہے۔ اور توبہ کیا چیز ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے پلٹنا، پھر گناہوں کی طرف کبھی نہیں جانا، اس کے اوپر ریگریٹ کرنا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے استغفر اللہ اٹ سیلف از اے توبہ، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ توبہ کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، اگر توبہ نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذی الطول، فضل والا بھی ہے، یعنی بہت بڑا، بہت فضل ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک تو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، ہدایت دی، رسولوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد ہماری غلطیوں کو معاف کرنے کا بھی چانس دیا، توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل والے نہیں ہوں گے؟ پھر اس کے بعد لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف
لوٹنا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو پھر اور کہاں ہم بھٹکتے ہیں, کہاں ہم جاتے ہیں؟ تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے. ما یجادلو, نہیں جھگڑا کرتے, فی آیات اللہ, اللہ کی آیات میں. کس پر؟ قرآن پر. جدال جو ہے کسی سے ون کرنے کے لیے, غالب آنے کے لیے جو بحث کرتے ہیں اس کو جدال کہتے ہیں. تو اب نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات پر, الا الذین کفروا, مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فلا یغرر کا, تو نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو, تقلبہم, ان کا چلنا پھرنا, فی البلاد, ملکوں میں. یعنی اب یہاں پر اگر کافر دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں, ایون آج بھی ہم دیکھیں گے قریش سے لے کر اب سے لے کر فرعون کے ٹائم پہ, دنیائی کامیابی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں, ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سائن ہے, سگنل ہے, یا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. یعنی اب یہ جو کافر ہوتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, قرآن کا انکار کرتے ہیں, بٹ جب دنیا میں پھرتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں, ان کی واہ واہی ہے, کیا سکسیسفل لوگ ہیں, کیا شہرت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ گیٹ انفلوئنسڈ بائی دیم. وہ دھوکے میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہونے کی کوئی وہ نہیں ہے. اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ اگر دنیا میں سکسیسفل ہے, مال ہے, پیسہ ہے, سکسیسفل ہے, تو پھر یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے, اور وہ اصل کامیابی نہیں ہے. اور بیسیکلی اہل مکہ جو ہے بزنس مین تھے, خوشحال تھے, تکبر میں بھی تھے, اور اسی تکبر میں قرآن کو جھٹلا دیا اور قرآن کے اگینسٹ جو ہے بحث کرتے. اور اسی طرح آج بھی ہم دیکھیں گے قرآن کے لیے تمام لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں. کبھی کبھی اس کے معنوں پہ غلط کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. تو پھر ان کو دیکھ کر تم جو ہے بھٹکو مت. اگر وہ دنیا میں خوب اچھے مزے میں چل پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے فیوریٹ ہے, اور یہ نہیں کہ ان کا اینڈ جو ہے فائنل اچھا ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دو لوگوں کی آواز سنی تو اونچی آواز میں قرآن کی آیت کے بارے میں جو ہے وہ کیا کر رہے تھے, جھگڑا کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے. وہ غضبناک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کہا تم سے پہلے کی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں جدال کر رہے تھے. یعنی اختلاف تو ہوگا. اب آپ دیکھیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم اٹ سیلف میں اختلاف تھا. تو اختلاف ہے, بحثیں ہوتی ہے, لیکن اس کو جو ہے اس لیول تک نہیں لے کر جانا ہے کہ جدال کیا ہے, غالب آنے یعنی ٹو پروو دیٹ مائی پوائنٹ از کریکٹ. تو یہاں اختلاف ہوگا لیکن ایسے بحثیں کر رہے ہیں کہ ٹو پروو دیٹ مائی پوائنٹ از جو ہے کریکٹ, اور سامنے والے کو گرا رہے ہیں. نو, آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں ٹو ریچ ٹو اے پوائنٹ وچ از کریکٹ, ناٹ ٹو پروو یور سیلف کریکٹ. کذبت قبلہم, جھٹلایا ان سے پہلوں نے, قوم نوح, قوم نوح نے. اب اہل مکہ سے پہلے قوم نوح نے, والاحزاب, اور گروہوں نے, من بعدہم, ان کے بعد قوم عاد, قوم سمود, یہ سب جو ہے نبیوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا. وہمت, اور ارادہ کیا, کلو, ہر امت نے, بھی رسولہم, اپنے رسول کے ساتھ, لیأخذوہ, تاکہ وہ پکڑے اس کو. یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ اپنے رسول کو یا تو قید کر دے یا تو قتل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو کتنی مخالفت بگڑ گئی تھی, یعنی اب وہ بھی they were very close to do that, and آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے, ڈونٹ وری, پہلے بھی ہوا. وجادلوا, اور انہوں نے جھگڑا کیا, بالباطلی, ساتھ باطل کے. ان کی جو بات ہے شرک کی, سچ ہے کیا؟ نہیں ہے. جھوٹی بات, جھوٹی بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے بحث کیا, کبھی جھوٹے الزام لگائے, کبھی شرک اور باطل کے جو ہے جھوٹے دعوے کیے, اور مخالفت کرتے رہے. لیدحضوا, تاکہ نیچے دکھائے, بھی ساتھ اس کے, الحق, حق کو. یعنی یہ بحثوں کے ذریعے حق کو نیچا دکھانا چاہتے تھے. فَأَخَذْتُهُمْ, تو میں نے پکڑ لیا ان کو. فَكَيْفَ كَانَ, تو کس طرح ہوا عقاب, سزا میری. یعنی اب یہاں پر عقاب ایڑی سے ہے. تو جس طرح بعد میں آتا ہے, عمل کے بعد, کیونکہ یہ عذاب آتا ہے نا, تو یہاں پر ان کے ایڑیاں پیچھے پیچھے آتی ہے نا, تو پھر اس طرح جو ہے عمل کے بعد, ان کے برے عمل کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, کس طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ, اور اسی طرح حق ہو گئی, کلمۃ ربک, بات تیرے رب کی. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے ان لوگوں کو بھر دیں گے, اور ان لوگوں کو جو ہے اینڈ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے بات صحیح ہو گئی. علی الذین, ان لوگوں پر, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, انہم, کہ بے شک وہ, اصحاب النار, آگ والے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بچا کر رکھے، اور انسان کی بہتری اور سمجھداری اس میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے اور ایمان لے کر آئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین، وہ لوگ یحملون جو اٹھاتے ہیں العرش، عرش کو، یعنی کون ہے یہ؟ فرشتے ہیں، اور یہ فرشتے جو ہے افضل الملائکہ ہے، اسپیشل دین ادرز ہے، آنریبل ڈیوٹی پر ہے، اور کتنے ہیں؟ اب یہ 4 ہے، قیامت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یسبحون، تسبیح کر رہے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون، اور وہ ایمان رکھتے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، فرشتے خود تو اللہ کی سروس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، فرشتے خود اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں ہے، بہت سارے فرشتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں۔ پھر وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے ایمان لانا کتنا بڑا آنر ہے کہ وہاں پر فرشتے ایمان لانے والوں کے اوپر جو ہے کیا کرتے ہیں، کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ سب سے بہتر بات کہ یہاں ہم سے چھوٹے موٹے گناہ، چھوٹے موٹے کچھ ہوئے، وہاں پہ فرشتے جو ہے بخشش مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو ہے فرشتے جن کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر عرش کے اطراف جو فرشتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، عرش کے اور عرش کے جو آس پاس کے فرشتے۔ تسبیح کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک قرارنا، اللہ تعالیٰ کو ڈیفیکٹ لیس جو ہے یہ قرارنا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کرنا، عبادت کرنا۔ اور تسبیح، پھر اس کے ساتھ تسبیح میں وہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو انسٹرکشنز ہے اس میں مصروف رہنا، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دیے وہ کام کرنا۔ پھر کیا آتا ہے؟ بحمد ربہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حمد میں تعریف اور شکر دونوں آئے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر اور کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں، ان کو عباد الرحمن کہا گیا ہے۔ اور یہ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اپنے قسم کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر ربنا وسعت، اے ہمارے رب، تو چھایا ہوا ہے کل شیء، ہر چیز پر، رحمتاً، رحمت کے اعتبار سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکلی نہیں بلکہ رحمت کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے، وعلماً، اور علم کے اعتبار سے، یعنی ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ فاغفر، پس بخش دے، للذین تابوا، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا، اور پیروی کی، سبیلک، تیرے راستے کی۔ تو اب یہاں پر سو بیوٹیفلی کس کے لیے بخشش مانگی جا رہی ہے، کس کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا کا طریقہ بھی دیکھیں، سو 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 بیوٹیفل کہ اے ہمارے رب، تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر، رحمت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، یعنی جو گناہوں کو چھوڑ کر ریگریٹ کیا اور توبہ کیا ان کے لیے۔ اور پھر یہ توبہ کر لینا انف نہیں ہے، جنہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، یعنی پچھلے گناہ معاف بھی کیے، پھر صحیح راستے کے اوپر آ بھی گئے، وقہم، اور بچا ان کو عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے فرشتے کوئی نام سے مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو معاف کر دیجئے، یا وہ گروہ کو معاف کر دیجئے، یا وہ گروپ کو معاف کر دیجئے، یا وہ فلاں کو معاف کر دیجئے۔ فرشتے کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو ریگریٹ کرتے ہیں، صحیح راستے کے اوپر آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو انہی لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين